محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ستمبر کا یہ مہینہ جب بھی آتا ہے تو اس مہینے کے ابتدا میں 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جو ماضی میں ہوئے شاندار واقعات کو دہرا جاتے ہیں۔ 6 ستمبر کا دن خصوصاً پاکستان کی تاریخ میں وہ دن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پاکستانیوں کو، پاکستانی فوج کو سرخرو کیا اور ان کے دشمن کو نیست و نابود کیا۔ تو بہرحال یہ ایک خوشی کا دن ہے، یہ ایک تمانیت کا دن ہے کہ ایک ایسا دن کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے ہماری عزتوں کو، ہماری شان اور آن کو محفوظ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد ہم پہ نازل کی اور اللہ نے ہمارا دفاع قائم رکھا۔ 6 ستمبر کے بعد اگلا دن 7 ستمبر کا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں 1974 کا جو 7 ستمبر کا دن تھا وہ بھی جلی حروف کے ساتھ لکھا جاتا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والے ایک گروہ کو امت مسلمہ نے پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر غیر مسلم اقلیت قرار دلوایا تھا، اور یہ دن بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور اس دن کو بھی اسی شان اور آن کے ساتھ یاد کیا جانا چاہیے جس طرح سے ہم اور دیگر دنوں کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایک سمجھیے کہ فتح کا دن، کہ جس دن میں پاکستانی مسلمانوں نے یہ باقاعدہ قومی اسمبلی سے منوایا کہ ایسے لوگ جو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں، انہیں اسلام کے دائرے سے خارج قرار دیا جائے، یعنی وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے۔ اسی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اس عقیدے کو قرآن و سنت سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اور پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی اس عقیدے کو واضح فرمایا۔ تو ہم قرآن کی ان آیات کو دیکھیں گے اور احادیث مبارکہ کو دیکھیں گے، اور ہمیں انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ حضرات سامعین، ہمیں جس طرح سے دنیاوی معاملات سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں جس طرح سے عبادات سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں اور اپنی نوجوان نسل کو عبادت کرنے کے انداز اور طور طریقے سکھانے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہمیں اپنے اسلامی عقائد بھی اپنی اس نوجوان نسل کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ اور اسی ضرورت کے پیش نظر ہم یہ ختم نبوت والا موضوع اکثر بیان کرتے ہیں علماء کرام، تاکہ اس نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف رسول اللہ ہی تسلیم نہیں کرنا بلکہ خاتم النبیین ماننا ہے۔ اب آئیے ذرا قرآن مجید کی طرف۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے اسلوب اور انداز کے ساتھ ان عقائد کو بیان فرمایا ہے۔ سورہ
والحکمہ، اور جب ہم نے پیغمبروں سے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت کی بات آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جاءکم رسول مصدق لما معکم، ایک ایسا رسول آ جائے جو ان سب چیزوں کی تصدیق کرتا ہو، اور وہ رسول کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلی ساری کتابوں کی تصدیق کی، آپ نے تورات کی بھی تصدیق کی، آپ نے زبور کی بھی تصدیق کی، آپ نے انجیل کی بھی تصدیق کی، اور آپ نے صحف ابراہیم، صحف موسیٰ کی بھی تصدیق کی۔ فرمایا تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اگر وہ پیغمبر تمہاری زندگی میں آ جائے تم نے اس پہ ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ قال، اللہ نے کہا اَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِصْرِي، کیا تم اس عہد پہ پورے اترنے کا وعدہ کرتے ہو؟ کیا تم اس بات کے اقراری ہو کہ تم اس بات کو مانو گے؟ قالوا اقررنا، ان سب انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، اللہ نے کہا اس بات پہ گواہ بن جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ اس بات پہ گواہ ہوتا ہوں۔ حضرات دیکھیے، اس آیت سے بھی ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس آخری رسول کی بات کی کہ اس پہ تم نے ایمان لانا ہے، اس کی تم نے مدد کرنی ہے اگر تمہاری زندگی میں آ جائے۔ اللہ نے اس کے بعد کسی نبی اور رسول کا تذکرہ نہیں کیا کہ اس کے بعد بھی رسول آئیں گے، اس کے بعد بھی نبوت چلتی رہے گی۔ اللہ نے ایسا کوئی اقرار، اللہ نے کوئی ایسا عہد، کوئی ایسا میثاق اپنے انبیاء سے نہیں لیا۔ اگر اللہ نے میثاق اور عہد دیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لیا ہے کہ ایک رسول جو آخر میں آئے۔ مزید قرآن مجید کی آیات سنتے جائیے، یاد کرتے جائیے، یہ دلائل ہیں رہتی دنیا تک جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کا حصہ بنا دیے۔ سورہ احزاب کی یہ آیت پیارے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو کس طرح سے واضح فرماتی ہے کہ ما کان محمد ابا احد من الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم کا مطلب مہر ہے کہ پیغمبر نبیوں کی مہر ہے، خاتم کا مطلب خاتمہ کرنے والا، سب سے آخر میں آنے والا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آنے والے نبی۔ اس آیت کے پہلے حصے کا مفہوم، اس کا تعلق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے حضرت زید بن حارثہ کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب لوگ حضرت زید کو زید بن محمد کہنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا لوگوں سن لو، ما کان محمد ابا احد من الرجال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کی مہر ہے، یعنی خاتم النبیین ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بالکل روز روشن کی طرح عیاں کرتی ہے اور واضح کرتی ہے۔ مزید آیات سنیے، اللہ تعالیٰ نے تکمیل دین کی آیت فرمائی، نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اپنا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا۔ اس آیت میں بھی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اشارہ موجود ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ کون سا دین؟ جس دین کا آغاز آدم سے ہوا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء آپس میں بھائی ہیں،
ہماری شریعتیں مختلف ہوتی ہے لیکن دین ایک ہی ہے. اور وہ دین کون سا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دین کہا ہے تو اسلام کو کہا ہے، اور اس اسلام کو اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا ہے. اگر دین مکمل نہ ہوتا، اگر دین کے اندر ابھی کسی اور چیز کے آنے کی ضرورت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء بھی آتے، لیکن اللہ نے دین مکمل کر کے یہ بات ثابت کر دی. اب اگر دین کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو رسالت کا دروازہ بھی بند ہو چکا ہے. آدم سے لے کے جو انبیاء کا سلسلہ چل رہا تھا اسے آ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل کر دیا ہے، تکمیل کر دی. تکمیل دین کے ساتھ ہی تکمیل رسالت اور تکمیل نبوت بھی ہو جاتی ہے. یعنی قرآن مجید کی یہ آیات ختم نبوت پر کس طرح خوبصورتی کے ساتھ روشنی ڈال رہی. مزید سنتے جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. پہلے انبیاء اپنی قوموں کی طرف آئے، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا. اللہ قرآن میں کہتا ہے قوم عاد کی طرف، قوم ثمود کی طرف ہم نے انبیاء بھیجے. یہ نہیں کہا کہ ہم نے اس نبی کو ساری انسانیت کے لیے نبی بنایا. یہ جملہ صرف اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کی زبان سے نکلوایا. کہا ہے پیغمبر کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے لوگو، چاہے وہ لوگ مشرق کے ہوں، مغرب کے ہوں، شمال کے ہوں، جو پوری دنیا کائنات کے انسانوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا. جب حضور نبی کریم علیہ السلام کو ساری انسانیت کا رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے، یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب کسی نئے نبی کی، کسی نئے رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی. اور اللہ نے اسی چیز کو بار بار دہرایا ہے. ایک مزید آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے پیغمبر ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا. ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا، ساری انسانیت کے لیے ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے نمبر ہے. اور حضرات یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے. اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. کوئی شخص اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تو مانتا ہو لیکن آخری رسول نہ مانتا ہو تو یاد رکھ لیجئے کہ وہ ایمان میں بالکل غیر مکمل ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسی بنا پہ ان قادیانیوں کو، مرزیوں کو، ان کے گروپ لاہوری 7 ستمبر 1974 کو ہماری قومی اسمبلی کے اندر غیر مسلم قرار دیا گیا تھا کہ یہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی تسلیم نہیں کرتے. آئیے ہم قرآن کے بعد حدیث کی طرف ذرا نگاہیں گڑا کے دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام کی فرامین کیا کہتے ہیں اس بارے میں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں. انا محمد و احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں. یہ آج کے مرزئی اپنے آپ کو احمدی کہلواتے، اور کس منہ سے تم احمدی کہلواتے؟ تم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کا ایک نام احمد بھی ہے ان کو آخری نبی ہی تسلیم نہیں کرتے. اور تمہارے جس جھوٹے اور کذاب نبی جس کو تم جس کی طرف نسبت کرتے ہو اس کا نام احمد نہیں، غلام احمد ہے. پھر تم کس منہ سے
سے اپنے آپ کو احمدی کہلواتے ہو؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، وَأَنَا الْمَاحِي، اور میں ماہی بھی ہوں، الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اور میں حاشر بھی ہوں، الَّذِي يَحْشُرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، کل قیامت کے دن لوگوں کے میرے سامنے حشر بھی ہوگا، اکٹھے بھی کیے جائیں گے۔ وَأَنَا الْعَاقِبُ، اور فرمایا کہ میں عاقب بھی ہوں۔ اب عاقب وہ لفظ ہے جس کا اہل لغت نے یہ معنی کیا ہے جو سب سے آخر میں آنے والا، کہ جس کے بعد اور کوئی نہیں آتا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام کی دیگر احادیث آپ نے فرمایا کہ فضلت علی الانبیاء بست، مجھے دیگر انبیاء پہ 6 طرح سے اللہ نے فضیلت دی۔ فرمایا کہ اوتیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات مختصر ہوتی لیکن اس کا معنی اور مفہوم بہت زیادہ وسیع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کے ایک جملے کے سامنے دنیا کے مفکرین اور مدبرین کی بہت ضخیم کتابیں بھی کوئی حیثیت اور اس کا کوئی مقام نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک جملے اور اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے ہوئے ایک فرمان کے مقابلے۔ نہیں یقین تو دیکھ لیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، آپ علیہ السلام کی احادیث تھوڑے سے الفاظ ہیں، لیکن ان الفاظ کے اوپر صرف یہ نہیں کہ دنیا نے تحقیق کی، میڈیکل سائنس آج تحقیق کر رہی ہے اور وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے 1450 سال پہلے جو جملہ کہا تھا آج بھی بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، اور ساری زندگی اللہ کے نبی نے اسی طرح کی گفتگو اور بات چیت فرمائی۔ اور آپ نے فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ تعالیٰ نے روب کے ذریعے سے میری مدد کی ہے، یعنی پیارے نبی علیہ السلام کا جو روب تھا اللہ تعالیٰ نے کافروں پہ ایسا جما دیا تھا کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ بے شمار مثالیں ہیں، تاریخ سے اللہ کے نبی کی سیرت سے مل سکتی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے احلت لی الغنائم، مجھ سے پہلے انبیاء کے لیے اللہ نے غنیمتیں، مال غنیمت کو حلال نہیں قرار دیا تھا، میرے لیے اللہ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا۔ اور فرمایا کہ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو طاہر اور ساری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ اسلام کا ایک بہت خوبصورت مقام ہے کہ مسلمان چاہے صحرا میں ہو، چاہے پہاڑوں پہ ہو، چاہے میدانوں میں ہو، جہاں بھی اللہ کو یاد کرنا چاہے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکانا چاہے، اللہ اسی جگہ کو اس کے لیے سجدہ گاہ بنا دیتا۔ یعنی ساری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنایا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اللہ نے مجھے ساری انسانیت کی طرف بھیجا ہے اور میرے ذریعے اللہ نے انبیاء کرام کا خاتمہ کر دیا۔ اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ کے نبی خود اپنی نبوت کے خاتمے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ اور مزید دیکھیے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری اور مجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑا ہی خوبصورت محل تعمیر کیا، دیکھنے والے آئے، انہوں نے اس محل کو دیکھا اور اس کی تعریف کی اور کہا کہ کیا ہی خوبصورت محل ہے، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے۔ اور ان دیکھنے والوں نے کہا کہ کاش کے یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی اور اس محل کو مکمل کر دیا جاتا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں، وہ محل نبوت کا محل ہے، اور مجھ سے
اس محل کو کمپلیٹ کر دیا گیا ہے، مکمل کر دیا گیا ہے۔ لہذا اب میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُبْعَثُوا دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ 30 وَكُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ۔ فرمایا قیامت اتنی دیر تک قائم نہیں ہوگی جتنی دیر تک دجال اور جھوٹے اس دنیا میں نمودار نہیں ہوں گے، اور قریباً 30 کے قریب، اور آپ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک یہ گمان کرے گا انہ رسول اللہ، کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یہ پیارے نبی علیہ السلام نے ان دجالوں اور ان کذابوں کی آنے کی پیشین گوئی خود فرما دی تھی کہ اتنی دیر تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنی دیر تک یہ دجال اور یہ کذاب نہیں آئے گے۔ اور آپ نے دیکھا تاریخ بھی اٹھا کے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی ہی میں جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا مسیلمہ کذاب، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اس کو کذاب کہا، اور پھر اس خطے کے اندر بھی ایک شخص نے اسی طرح کا دعویٰ کیا، مرزا غلام احمد، اور پھر امت مسلمہ نے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر عمل کرتے ہوئے اسے کذاب اور دجال کہا۔ حضرات، مرزا غلام احمد قادیانی کو دجال اور کذاب کہنا یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسیلمہ کذاب کو کذاب کہا تھا، تو لہذا ہر کوئی جو بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے گا ہم اس کے لیے یہی الفاظ استعمال کریں گے کہ وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے، چاہے دنیا کے لوگ اس کے بارے میں جیسی مرضی گفتگو کیوں نہ کریں۔ اور دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے واضح طور پہ احادیث میں اپنی ختم نبوت کی نشانیاں پیش کی اور فرمایا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے کہ نبی علیہ السلام جب غزوہ تبوک پہ گئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا نائب، اپنا خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنگوں میں جہاد میں آگے بڑھ کے لڑنے والے ہوا کرتے تھے، اس وجہ سے تھوڑے پریشان ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے نبی آپ مجھے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ملا کے جا رہے ہیں، یعنی آپ مجھے پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی اما ترضی، کیا تجھے راضی نہیں اس بات پہ ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا تجھے یہ خوشی نہیں کہ تو میرے لیے وہی حیثیت رکھتا ہے جو موسیٰ کے لیے ان کا بھائی ہارون رکھتا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو دور پہ گئے اور اپنا نائب بنا کے حضرت ہارون کو گئے، لیکن آپ نے فرمایا غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن سن لو کہ میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ نہ سوچ لے کہ جس طرح سے موسیٰ کا بھائی ہارون بھی نبی تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب علی کو بنایا، گویا نبی بنایا۔ فرمایا نہیں، انہ لا نبی بعدی، تم میرے لیے موسیٰ کے بھائی ہارون کی طرح تو ہو، لیکن یہ بات سن لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا نبی علیہ السلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، دجال ہے، کذاب ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی طرف جو انبیاء آیا کرتے تھے وہ ان کے سیاسی امور کو بھی دیکھا کرتے تھے، اور اکثر ان میں سے ان کے بادشاہ اور حاکم بھی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا جب ایک ان میں سے نبی چلا جاتا تو دوسرا اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پہ بنی اسرائیل میں نبی بھیج دیتا، لیکن فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ حضرات، یہ کس کی زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو ختم نبوت کو واضح کر رہے ہیں، اور اس عقیدے کو نوجوان نسل کے دلوں تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ ہمارا دشمن بڑی تیزی سے اپنا کام کر رہا ہے اور ہم خاموش رہیں
ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں بچے بچے کو سمجھانا ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول اللہ نہیں تھے، صرف اللہ کے رسول نہیں تھے، بلکہ خاتم النبیین تھے. وہ اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول تھے. یہ عقیدہ ہر مسلمان کے سینے میں ہم نے جگانا ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لم یبقى من النبوہ الا المبشرات. فرمایا کہ نبوت باقی نہیں رہی ہے مگر مبشرات یعنی خوشخبریاں باقی رہ گئی ہے. قالوا وما المبشرات. انہوں نے صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ مبشرات کیا ہے؟ نبوت تو ختم ہو گئی. آپ نے فرمایا الرؤیا الصالحہ. صرف نیک خواب، اچھے خواب باقی رہ گئے ہیں. اب وحی آنا بند ہو گئی ہے، اب نبوت بند ہو گئی ہے، اب رسالت کا اختتام ہو گیا ہے. ہاں کسی کو نیک خواب آ سکتا، کسی کو سچا خواب آ سکتا ہے، لیکن کوئی یہ بات کہے کہ میری طرف الہام ہوا، میری طرف وحی ہوئی ہے، مجھ سے اللہ نے کلام کیا ہے، اللہ نے میری طرف کسی فرشتے کو بھیجا ہے، تو وہ دجال ہے، وہ کذاب ہے. ہاں سچے خواب ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خوابوں کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کی تعبیر اہل علم ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو فرمایا کہ نبوت باقی نہیں رہی ہے، مبشرات باقی ہے. صحابہ کرام نے جب پوچھا کہ مبشرات کیا ہے تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ الرؤیا الصالحہ، نیک خواب جو ہے وہ باقی رہ گئے ہیں، نبوت ختم ہو گئی. اور دیکھیے وحی کے اختتام ہونے پہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد دونوں فرمانے لگے کہ آؤ یار ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے چلتے ہیں، جس طرح نبی علیہ السلام کی زندگی میں جایا کرتے ہیں. یہ ام ایمن کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ یہ ام ایمن میری ماں ہے، میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. اللہ کے نبی ان سے بہت محبت کیا کرتے تھے اور یہ ام ایمن بھی نبی کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار کیا کرتی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی محبت کے پیش نظر جو اللہ کے نبی کو ام ایمن سے تھی، اپنے دل میں اس محبت کو جگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آؤ یار ام ایمن کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. جب گئے اماں جان کے پاس بیٹھے تو اماں جان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے، کہنے لگی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے اور میرا ایمان ہے، میرا یہ ماننا ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام کا وہ مقام اس دنیا کے مقام سے بہتر ہے، لیکن میں روتی ہوں اور میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ ان الوحی قد انقطع من السماء، وحی کا آسمانوں سے آنا ختم ہو گیا، اب قیامت تک وحی نہیں آئے گی آسمان سے. کہتی ہے کہ میں روتی ہوں، میں جانتی بھی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ مقام جو جنت میں ہے دنیا سے اعلیٰ ہے، برتر ہے، لیکن میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اب وحی کا آنا ختم ہو گیا ہے، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب اندازہ کیجئے صحابہ کرام کو بھی علم تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وحی کا آنا بھی ختم ہو چکا ہے. اور حضرات سامعین پیارے نبی علیہ السلام کا یہ بھی فرمان کہ لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام البانی نے حسن کہا اس حدیث کو، فرمایا اگر میرے بعد کوئی اور نبی ہوتا تو عمر فاروق ہوتا، لیکن میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوگا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرات صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی زندگی کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کیا. مسیلمہ کذاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. صحابہ کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دی. 1400 حفاظ قرآن صحابہ کرام اس مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑی جانے والی جنگ یمامہ کے اندر شہید
صرف اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے آیا ہے مسیلمہ کذاب، تجھے کیسے ہم زندہ چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اسی طرح اسود انسی کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور طلحہ نے دعویٰ کیا، لیکن بعد میں توبہ طائب ہو گیا۔ حضرات سامعین، ہر دور میں اس طرح کے بدکار، اس طرح کے دجال، اس طرح کے کذاب نمودار ہوتے رہتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کا کام کیا؟ غلام احمد قادیانی، اس نے بھی یہی غلطی کر دی، اپنے آپ کو کبھی معمور من اللہ کہا، کبھی ملحد کہا، اور اپنے آپ کو کبھی مجدد کہا، اور نعوذ باللہ عیسیٰ کہا، اور پھر رسول اللہ کہہ دیا۔ حضرات لوگ کہتے ہیں کہ انہیں برا نہ کہو، اور کیسے برا نہ کہیں؟ یہ تمہارے دین کو برا کہنے والے، یہ تمہارے اسلام کو برا کہنے والے، تمہارے نبی کو برا کہنے والے، تمہارے کعبہ کو برا کہنے والے، تمہارے نبی کی مسجد کو برا کہنے والے۔ کتابیں اٹھاؤ تو صحیح، ان کی دیکھو تو صحیح، کیا کیا گند انہوں نے اپنی کتابوں میں بھرا پڑا ہے۔ حضرات، کوئی ایک قسم کی توہین ان کی کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، نعوذ باللہ، یہ مرزا غلام احمد اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی افضل مانتا تھا۔ اس کے پیروکار کیا مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کی حمایت کرنے والے، ایسے لوگوں کی مدد کرنے والے، ایسے لوگوں کو اوپر لانے والے، حضرات یہ انہی کے ہم نوا ہیں، انہی کے ہم پیادہ ہیں۔ ہم تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ چوکی داری کرنے والے ہیں۔ ہمیں ہمارے اسلاف نے یہ سکھایا ہے۔ سب سے پہلے اس مرزا غلام احمد قادیانی کے خلاف کفر کا فتویٰ دینے والے ہمارے اسلاف سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ، انڈیا کے اندر، بر صغیر کے اندر سب سے پہلا کفر کا فتویٰ دیا ہے، اور محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے چرچا کر دیا، اور پھر اسی شہر میں مدفون ایک عظیم الشان ہستی ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ، انہوں نے اس ظالم کے خلاف مباہلہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی۔ حضرات، یہ وہ دلائل ہیں جو ہمیں اپنی نسل نو کو سکھانے ہیں، تاکہ کوئی ان کے فریب میں نہ آ جائے، تاکہ کوئی ان کے دھوکے میں نہ آ جائے اور اپنے ایمان کو برباد نہ کر دے۔ لہذا ہر سال یہ جو 7 ستمبر کا دن آتا ہے، یہ ان کے منہ پہ ایک کاری ضرب ہے، ایک بہت بڑا تمانچہ ہے کہ دیکھو مسلمانوں نے تمہیں غیر مسلم قرار دیا، کیونکہ تمہارا بندہ ہی یہ تھا۔ اگرچہ تم اپنے آپ کو آج بھی احمدی کہتے ہو، آج بھی مسلمان کہتے ہو، اور مسلمانوں کو فریب میں مبتلا کرتے ہو، لیکن تمہاری کتابیں یہ ثابت کرتی ہے کہ تم اسلام کے بھی دشمن ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دشمن ہو، اور سب سے بڑھ کے مسلمانوں کے بھی دشمن ہو۔ تو حضرات سامعین، یہ کچھ گزارشات تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ قرآن مجید سے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کیا، اور پیارے نبی علیہ السلام کی احادیث سے ختم نبوت کو ثابت کیا۔ اس کے علاوہ مزید عقلی دلائل ہیں، وقت کی کمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق